نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کا چوتھا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 مرکزی اور اہم مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جو در حقیقت پورے دین کا خلاصہ ہے۔ انسانی عقائد و نظریات انسانی اعمال کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقائد کی مثال انسانی وجود میں موجود قلب اور دل کی سی ہے، جو پورے اعضاء میں توانائی اور غذا فراہم کرتا ہے۔ وہ اگر تندرست اور صحیح ہوتا ہے تو دیگر اعضاء بھی وہ اپنا صحیح کام کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ تندرست نہ ہو، اس میں فساد اور خرابی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے ہر عضو متاثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو انسان کے عقائد و نظریات ہیں، وہ جب تک درست اور صحیح ہوتے ہیں تو انسان سے سرزد ہونے والے اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں۔ اگر ان نظریات و عقائد میں بگاڑ اور خرابی پیدا ہو جائے گی تو انسان جو بھی اعمال اور کام کرے گا وہ بھی خراب ہو۔ نظریہ گویا کہ عمل کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ فارسی میں کہتے ہیں نا، چوں نہد معمار خشت اول کج تا سریا میں رود دیوار کج۔ جب کسی بھی عمارت کی پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس پر آپ کھڑی کی جانے والی عمارت، چاہے وہ سریا تک لے جائیں، آسمانوں تک لے جائیں، وہ ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اور اگر بنیاد ٹھیک ہوتی ہے تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت بھی وہ ٹھیک ہوگی۔ اسلام کے جو نظریات و عقائد ہیں وہ تو مختلف تفصیل ان کی ہے، اور لوگوں نے بکثرت ان کو ذکر کیا۔ بہشتی زیور میں تقریباً 100 کے قریب عقائد ذکر کیے گئے۔ تاریخ تعلیم الاسلام میں 54 کے قریب مذکور ہیں، اور ایمان مفصل میں جو ذکر کیے گئے ہیں وہ 7 ہیں۔ لیکن ان سب کا خلاصہ وہ در حقیقت 3 نظریات و عقائد ہیں، 3 بنیادی عقائد ہیں، جو ان سب کو ان 3 میں بیان کر دیا گیا۔ اور ان میں سب سے پہلا نظریہ ہے توحید کا، جس کو اس سورہ مبارکہ میں آغاز میں ہی بیان کیا گیا، اور قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید ذاتی، اللہ کی توحید صفاتی، اور اسی طرح توحید فی العبادت کو بیان کیا گیا کہ جیسے وہ ذات اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، جس کا بہت ہی نپے تلے اور جامع انداز میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس میں توحید ذاتی کو بڑی تفصیل کے ساتھ مختصر اور آسان جملوں میں بیان کیا گیا، اور توحید صفاتی کو آیت الکرسی میں بڑی ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔
اس لیے ان کی بڑی جامعیت بیان کی گئی ہے احادیث مبارکہ میں بھی، سورہ اخلاص کے بھی، کہ اس کو ثلث القرآن قرار دیا گیا، اور اسی طرح آیت الکرسی کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی، اور توحید فی العبادت اس کا بیان سورہ اخلاص کی اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندگی اور استعانت وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے، انسان اسی کی بندگی کرتا ہے، استعانت اور مدد بھی اسی سے مانگتا ہے۔ اور پھر دوسرا نظریہ اور عقیدہ ہے رسالت کا، اس سورہ مبارکہ میں اس کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور آغاز میں فرمایا گیا قسم ہے قرآن کی والقرآن الحکیم کی، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے، مرسلین میں سے، علی صراط مستقیم، آپ بالکل درست اور سیدھے راستے پر۔ عقیدہ رسالت کو پھر کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ آخرت کا ہے۔ آخرت کے حوالے سے قوموں میں اس وقت بھی تین قسم کے نظریات اور خیالات موجود ہیں، اور ہمیشہ سے تقریباً یہ رہے ہیں کم و بیشی کے ساتھ۔ ایک نظریہ اور عقیدہ تو آخرت کے بارے میں یہ رہا ہے کہ آخرت کچھ نہیں ہے ہی کوئی نہیں، بس دنیا ہی سب کچھ ہے، انسان مر گیا تو ختم، فنا، اب جب دنیا ہی سب کچھ ہے تو لہٰذا اس دنیا کو جتنا کوئی بہتر بنا سکتا ہے وہ بنا لے، جتنی کوئی یہاں عیش کر سکتا ہے وہ عیش کر لے۔ بابر عیش بکوش کہ این جہاں دوبارہ نیست، وہ کہتا ہے بابر شاعر کے جو مزے کرنے یہاں کر لو، لہٰذا یہ دوبارہ جہان نہیں آنے والا۔ تو اس نظریے کے نتیجے میں دنیا کے اندر، تمدن کے اندر غلو پیدا ہوا، اور اس دنیا کو خوب سجانے، بنانے اور اس کی ضروریات جائز ناجائز طریقے سے حاصل کرنے اور پورے کرنے میں انسان لگ گیا۔ اور آج بھی ایسی قومیں، ان کی اکثریت ہے، کثرت ہے، باوجود اس کے کہ ان قوموں میں ایسے بھی ہوں گے جو آخرت کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ صرف محض ایک ماننے کی حد تک ہے، وگرنہ حقیقتاً وہ انکار کرتی ہیں آخرت کا۔ جتنی بھی آسمانی الہی تعلیمات کو ماننے والی قومیں ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ کی ہوں، آخرت کو مانتی تو ہیں، لیکن آج انہوں نے ترجیح دنیا ہی کو دے رکھی ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور اسی کے لیے وہ دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے، اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا پڑے، خون بہانا پڑے، کسی کے وسائل کو لوٹنا پڑے، جو چاہے ہو، بہرکیف وہ اپنی اس دنیا کو عیاشی والا پرتعیش بنانے میں مگن ہے۔ ایک نظریہ یہ دنیا میں وجود میں آیا، پہلے بھی تھا، جیسے مکہ کے مشرکوں کا ایک دور ایسا گزرا ہے، مکہ والے وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان جب وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کی ہڈیاں شڈیاں بکھر گئی، ختم ہو گیا، کیسے دوبارہ وہ زندہ کیا جائے گا؟ ھذا شیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک انسان اس کے وجود کے ذرے تک نہیں رہے تو کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس استجابات کے قرآن نے متعدد مقامات پر جواب دیے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ، عقلی انداز سے، کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں کو خطاب کرے گا، ان ذرات کو، چاہے وہ کہیں بھی پڑے ہوئے ہیں، فرمائے گا ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ہلموا الی الرحمن، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے ریزہ ریزہ ہوئے گوشت کے ٹکڑوں اور ذروں، اکٹھے ہو جاؤ، اور اکٹھے ہو کر ایک وجود کی شکل اختیار کر کے ہلموا الی الرحمن، رحمان کی طرف اٹھ کھڑے ہو، چلو۔
اسی کا تذکرہ یہاں آج کی اس درس میں بھی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگا قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو اور سور میں پھونک ماری جائے گی، گویا کہ ایک گھنٹی بجے گی کہ اب اٹھنے کا وقت آ گیا، اب تمہاری قبر اور برزخ کا زمانہ ختم، اب اللہ کے حضور پیش ہونے کا زمانہ اور وقت شروع ہو گیا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو لوگ یکا یک قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑنے لگ پڑیں گے۔ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قَالُوا يَا وَيْلَنَا، اس وقت وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں اپنی ان قبروں سے، آرام گاہوں سے اٹھا دیا۔ جب وہ اٹھیں گے اس سے پہلے مرقد انہیں، یعنی قبر کی زندگی انہیں بڑی آرام دہ محسوس ہوگی۔ جب کسی انسان بڑی مصیبت میں پھنستا ہے نا تو اس سے پہلے ہلکی مصیبت جو ہوتی ہے نا وہ اس کو راحت ہی معلوم ہوتی ہے، کہ اس سے پہلے تو یہی حالت بہتر تھی جو جس میں پہلے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر کی جو سزا ہے، بہت سارے کفار نیک لوگوں کو تو قبر میں بھی اللہ راحت نصیب فرمائے گا، ان کے لیے قبر بھی جنت کا باغیچہ ہی ہوگی، لیکن جو لوگ دنیا میں ظالم، فسادی، بد امنی پھیلانے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، تو قبر میں ان کی ان انفرادی اعمال کی سزا ان کی پوری ہو جائے گی۔ دنیا میں یاد رکھیں سزا کے 4 مواتن ہیں، 4 موتن ہیں، 4 مقام ہیں جہاں بندوں کو سزا ملے گی۔ سب سے پہلا موتن تو اللہ نے اس دنیا میں ہی قائم کر رکھا ہے کہ اللہ دنیا میں بہت سارے اعمال کی سزا دے دیتے ہیں۔ یہ کنفرم بات ہے کہ انسانی اعمال کی جزا و سزا تو ہونی ہے۔ جو انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں نا اس کی ہم جواب دہی بھی ہمیں کرنی ہے، ان اعمال کے، ان کاموں کی جواب دہی بھی ہم سے ہوگی۔ یاد رکھو آخرت در حقیقت اس دنیا کا تسلسل ہی ہے۔ جیسے انسان پہلے دن سے وجود میں آیا آدم علیہ السلام سے، تو وہ اس وقت سے ختم نہیں ہوا، اب مسلسل چل رہا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک عالم ہے اور اس کا آگے سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوا۔ اس لیے قرآن مجید میں آخرت کا لفظ کہا گیا ہے، آخرت دنیا کے مقابلے میں۔ یہاں بعض ہمارے دوست ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، جب دنیا کا ذکر آتا ہے نا وہ دنیا کو دین کا مقابل مانتے ہیں۔ دنیا دین کا مقابل نہیں ہے، یہ 2 متقابل چیزیں نہیں ہیں، دنیا اور دین۔ دنیا کا تقابل آخرت سے ہے۔ دنیا وہ جو ہمارے قریب ہے، جس میں ہم زندگی گزار رہی ہیں، جس میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آتی ہے آخرت، جو ہم سے ذرا پیچھے ہے، بعد میں ہے، ابھی ہماری اس عمل کے ختم ہونے کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ 2 چیزیں بطور تقابل کے دیکھی جائیں تو ان میں سے ایک پہلی ہوگی اور دوسری بعد میں ہوگی یقیناً۔ جیسے کہ ابھی ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہے تو اس کے بعد والی نماز ظہر کی ہے، وہ بعد والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک پہلی زندگی ہے اور ایک بعد والی زندگی ہے۔ پہلی زندگی کو اللہ نے اولا سے تعبیر فرمایا اور بعد والی زندگی کو آخرت سے بھی تعبیر فرمایا۔ قرآن میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیغمبر آپ کے لیے آخرت، بعد والی زندگی جو ہے اولا یعنی پہلی زندگی سے کیا ہوگی؟ بہتر ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ پر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، آپ بڑے گھبرا گئے، تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وحی کا انقطاع، وحی کا رک جانا،
یہ در حقیقت اس کے لیے ہے کہ بعد کے لیے آپ کو تیار کیا جائے، بعد میں جو حالت آپ کے لیے آئے گی وہ اس پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اس وقت جو وہی آئے گی وہ بڑی طاقت والی آئے گی، یعنی اگلی بڑی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آئے گی، لہذا بعد والی زندگی آپ کے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر بھی زندگی کے ایک ابتدائی حصہ ہوتا ہے، ایک بعد والا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک طالب علمی کا زمانہ ہے اور ایک تعلیم سے فارغ ہونے کا زمانہ ہے۔ طالب علمی کا زمانہ جس کا بہتر ہوتا ہے، تعلیم اچھے انداز سے حاصل کرتا ہے، تو ظاہر ہے بعد میں جب اسے کام کرنے، نتائج اس تعلیم کے لینے کا جب زمانہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اسی پر مرتب ہوتا ہے، جتنی کسی نے اس میں محنت کی ہوتی ہے، مہارت پیدا کی ہوتی ہے، اتنی اس کو نتیجہ اچھا ملتا ہے، اچھی ملازمت ملے گی، اچھا کاروبار کر سکے گا، کام کر سکے گا۔ اسی طرح یہاں ہم جو رہ رہے ہیں، موت سے پہلے یہ دنیا ہے اور مرنے کے بعد آخرت کا سلسلہ ہے، وہ بعد والی زندگی ہے، وہ اس دنیا کی زندگی پر موقوف ہے۔ جتنی یہ دنیا کی زندگی بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، محنت اس میں انسان کرے گا، اتنی مرنے کے بعد کی زندگی اس کی بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، پرسکون ہوگی۔ اس بعد والی زندگی کو بعد نے تو سمجھا کہ بس وہی اصل ہے، دنیا کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسرا نظریہ جو دنیا میں قائم ہوا وہ یہی کہ آخرت ہی اصل ہے، دنیا یہ تو بالکل کچھ نہیں۔ اس لیے جتنا دنیا میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، تکلیفوں میں مبتلا کرو، جتنا زیادہ یہاں اذیتیں پہنچیں گی، اتنی تمہاری آخرت بنتی چلے جائے گی۔ اس نظریے کے نتیجے میں دنیا کے اندر رہبانیت کا سلسلہ قائم ہوا، ترک دنیا، ترک لذات کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ چنانچہ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے رہبانیت کی زندگی اختیار کر لی، جنگلوں میں چلے گئے، ویرانوں میں چلے گئے، وہ عبادت گاہوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ عیسائیوں میں ایسے بہت سارے راہب اس دور میں پیدا ہوئے، ان کے ہاں ایک خاتون عزم کرتی تھی کہ وہ دنیا کے اندر کسی قسم کے دنیاوی فوائد سے مستفید نہیں ہوگی، شادی بیاہ تک نہیں کرے گی، وہ نند بن کر اپنی ساری زندگی گرجا گھر کی خدمت میں وقف کر دے گی۔ ہندوؤں میں ایسے بہت سارے بخشو قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اذیتیں دیں، ایسا بھی ہوا کہ مٹی کے گارے میں آدھا آدھا اپنے آپ کو دھنسا دیا اور تکلیف اپنے آپ کو دے رہی ہیں کہ ہماری اس سے آخرت بن رہی ہے، آخرت درست ہو رہی ہے۔ کھانا پینا کچھ نہیں، کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں تو اپنے آپ کو ایسے ہی تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آخرت بن رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا کے اندر عمل، اس دنیا کو بہتر بنانے کے حوالے سے وہ ذہنیت ختم ہو گئی اور سوچ یہ پیدا ہو گئی کہ بس آخرت اصل ہے، اس دنیا میں تو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو برداشت کرو۔ دین اسلام نے ان دونوں نظریات کی نفی کی ہے، اعتدال کا نظریہ اور عقیدہ دیا ہے معتدل کہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ جو کچھ تم نے آخرت میں کاٹنا ہے اس کا بیج یہیں بونا ہے، کاشت یہیں کرنی ہے، عمل یہیں کرنا ہے۔ اس دنیا کو تم نے جتنا بہتر بنا لیا، جتنا اچھا یہاں بیج بویا، اچھا کام کیا، اتنی تمہاری آخرت بہتر ہوگی۔ گندم ز گندم، جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ گندم کاشت کرتا ہے تو گندم ہی کاٹنے کو ملتی ہے، جو کاشت کرو گے تو جو ہی کاٹنے کو ملیں گے۔ جیسا یہاں عمل اور کام کرو گے ویسی آخرت بنے گی۔ اگر دنیا میں تم انسانیت کے بھلائی کے کام کرتے ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کرتے ہو، نفس اور خواہشات کے تابع نہیں رہتے ہو کہ اس دنیا کو تم نے خواہشات کے پیچھے لگ کر جہنم بنا رکھا، شیطان کے پیچھے لگ کر اس دنیا کے اندر غلط اعمال کرو، بلکہ تم اپنے انبیاء کے پیچھے چل کر دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے ہو۔
انسانیت سے ظلم کو مٹاتے ہو، ظالموں کو شکست دیتے ہو، سچائی کو فروغ دیتے ہو، عدل و انصاف قائم کرتے ہو، رزق حلال کماتے ہو، جو جو تم پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں ان کو احسن طریقے سے پورے کرتے ہو تو تمہاری آخرت بنتی چلی جائے گی۔ اور اگر تم نے یہ کام درست نہ کیے، جو جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا نہ کیا تو تمہاری آخرت بگڑتی چلی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی معتدل نظریہ دین اسلام کا رکھا ہے کہ جس میں بڑی ہی عمدگی اور بہتری ہے کہ کام تم نے دنیا ہی میں کرنا ہے۔ یہ دنیا در حقیقت ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، اس کو جتنا کوئی اچھے انداز سے گزارے گا، اچھے طریقے سے کرے گا، اچھا کام کر کے جائے گا، حقوق ادا کر کے جائے گا، جو بھی انسان پر حقوق عائد ہوتی ہیں، بیوی بچوں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، اہل محلہ کے ہیں، اہل وطن کے ہیں، اہل ملت کے ہیں کہ اس کی ملت اور مذہب کے ماننے والوں کے ہیں، ان حقوق کو، ذمہ داریوں کو جو ایک انسان پر اللہ نے عائد کی ہیں، ان کو جتنے اچھے انداز سے کوئی ادا کر کے جائے گا اتنی اس کی آخرت بنتی چلی جائے گی۔ وہ اسی کا ایک تسلسل ہے، نتیجہ اتنا اچھا نکلتا چلا جائے گا۔ اور آخرت کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان دنیا میں کام کرتا ہے، اگر اسے اس بات کا یقین نہ ہو کہ میں جو یہ کام ٹھیک کر رہا ہوں اس کا ایک دن بدلہ مجھے ملنا ہے، یا جو طاقتیں اور قوتیں دنیا میں ظلم کر رہی ہیں کچھ اسباب کی وجہ سے ہم ان کو سزا نہیں دے سکے، یہاں ان کو سزا نہیں ملی۔ جیسے میں نے کہا کہ سزا کے 3 مقامات اللہ نے رکھے، ایک موطن دنیا ہے، دوسرا موطن اور مقام جہاں سزا ملتی ہے وہ قبر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ حشر ہے، اور چوتھا وہ جہنم ہے۔ یہ 4 مواطن اللہ نے سزا کے رکھے ہیں۔ تو ایک آدمی بسا اوقات دنیا کی سزا سے بچ جاتا ہے، دنیا کو کیونکہ اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے نا، کسی نے اسباب وسائل ایسے اکٹھے کر لیے کہ وہ دنیا کی سزا سے بچ گیا، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سزا ہی سے بچ گیا ہے۔ ایک موطن میں بچ گیا ہے تو اگلے موطن میں سزا قبر میں اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور وہاں سے بھی کچھ اعمال کی سزا تو پا لے گا، انفرادی قسم کے اعمال کو، لیکن آگے ایک اور سزا بھی ہے جو حشر میں اسے جس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر اور بھی ہے، اگر ایک انسان ایک پیپر سے، ایک امتحان سے گزر جائے، متعدد امتحان دینے ہوں تو نالائق آدمی وہ کہیں نہ کہیں پکڑا ہی جاتا ہے، جو نالائقی اس کی ہوتی ہے نا وہ اس کو پکڑ کر وہاں اس کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ تو آخر تک کامیاب تو وہی ہوگا جو لائق ہوگا، جو پورا ذمہ دار ہوگا، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا عادی اور ماہر ہوگا، وہی بچے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے بھی آخرت کا یقین اور عقیدہ انسانیت کو دیے ہے کہ جو صحیح کام کر رہا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ کرے کہ بھئی میرے اس کام کے نتائج مجھے دنیا میں نہ ملے تو آگے ملیں گے ضرور، لہٰذا وہ اپنے کام کرنے سے مایوس نہیں ہوگا، بلکہ پوری ہمت جرت کے ساتھ وہ کام پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ایسی قوم کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ آخرت سے مایوس ہو گئے۔ قد یئسوا من الآخرہ، آخرت کا ان کے کا یقین ہی نہیں ہے جی، تم ان کو دوست نہ بناؤ وگرنہ تم بھی مایوس ہو جاؤ گے۔ گویا کہ آخرت سے مایوس انسان، اس کی دنیا کی زندگی بھی پھر کیا ہو جاتی ہے؟ غضب الہی کا شکار ہو جاتی ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے۔ جس کا آخرت کا یقین ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بھی اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مضبوط اور درست اور پائیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے ملنا ہے۔ اگر میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یہاں پر، اب یہ نہیں ہے کہ میں بدلے میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگ پڑوں، اس زیادتی کرنے والے کو اس کی سزا ملنی ہے،
یہاں اگر نہ مل سکی، انصاف یہاں نہیں ہو سکا، پہلے تو درجے میں کوشش یہاں انصاف دلانے کی ہونی چاہیے کہ انصاف ملے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہاں انصاف نہیں ہو سکا تو یہ نہ سمجھے کہ بس انصاف ہوگا ہی نہیں، انصاف تو ہونا ہے، پکی بات ہے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، انصاف کرنے کے دن کا مالک ہے، وہ اگلے جہان میں ضرور انصاف ہوگا۔ تو آخرت کا عقیدہ اور نظریہ انسان کے عمل کو مضبوط کرتا ہے، اس کے اندر اجتماعیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر طاقت و قوت پیدا کرتا ہے کہ پوری دلیری اور جرت کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے۔ بہرکیف ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آخرت میں وہی انسانی دنیا کے اعمال کے نتیجے میں جو جزا و سزا مرتب ہوگی اس کو بیان کیا کہ جب وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، یہ نفخہ ثانیہ ہوگی، ایک دفعہ تو سور میں جب پھونک ماری جائے گی یہ دنیا کا سسٹم اور نظام ختم کر دیا جائے گا، زمین یہ ختم کر دی جائے گی، آسمان اس کو توڑ دیا جائے گا، اِذَا السَّمَاءُ انشقت، آسمان ختم کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، روئی کے گالوں کی طرح وہ ہوا میں اڑتے پھریں گے، انسان وہ پتنگوں کی طرح مردہ ہوئے بکھڑے پڑیں گے، کالعہن المنفوش، پہاڑ کالعہن المنفوش ہوں گے، اور اسی طرح جو انسان ہے وہ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ یہ پہلے نفخے کے وقت ہوگا، اور پھر اس پر جتنا اللہ چاہے گا ایک زمانہ اور وقت گزرے گا، پھر دوسرا موقع آئے گا، پھر سور میں پھونک ماری جائے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، یعنی دوسری دفعہ پھر گھنٹی بجے گی، اور جب وہ گھنٹی دوسری بجے گی تو فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو یکا یک وہ سب لوگ قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، ینسلون، انسلان کہتے ہیں تیزی سے چلنا، میدان محشر کی طرف جہاں اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہوگا، وہاں بڑی تیزی سے لوگ چلیں گے، قبروں سے نکلیں گے تو جو دنیا کے ظالم تھے، فسادی تھے، کفار تھے، وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، کس نے ہمیں ہمارے آرام گاہوں سے اٹھا دیا، یعنی ہلکی تکلیف وہ ان کو آرام لگے گی بڑی تکلیف کو دیکھ کر۔ یا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان قبروں میں ایک وقت ایسا آئے گا نفخہ ثانیہ سے پہلے کہ لوگوں سے عذاب کو ختم کر کے ان کو آرام دے دیا جائے گا کہ سو جاؤ سارے، اب وہ بڑی راحت اور آرام میں سوئے ہوئے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اٹھو، اب جب سارے لوگ اٹھیں گے تو وہ پہلے آرام کو یاد کریں گے، من بعثنا من مرقدنا، ہماری آرام گاہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ھذا ما وعدنا، کہیں سے کوئی جواب نہیں ہوگا، سناٹا ہوگا، صرف پاؤں کی آہٹیں ہوں گی کہ ہر آدمی ایک میدان محشر جہاں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، سب اس طرف دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ دوسری جگہ پر فرمایا وہاں کوئی آواز کسی کو نہیں، زبان کی آواز نہیں سنائی دے گی، بلکہ پاؤں کے چلنے کی آہٹی ہوگی، خود ہی پھر کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کی رسولوں نے تصدیق کی تھی، رسولوں نے بتایا تھا کہ ایک دن آنا ہے دنیا کے اعمال کے جزا و سزا کا، ایک دن وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ دن تم نے یقیناً دیکھنا ہے، وہاں پہنچنا ہے، وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، اس کے لیے اللہ کو کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا، بس ایک ہی آواز ہوگی تو فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو یکا یک سب کے سب ہمارے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے، ایک اللہ کی طرف سے ایسی آواز آئے گی کہ سب کے سب اس کے نتیجے میں اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے، اس میدان محشر میں، چاہے وہ کہیں دنیا کے کسی کونے میں تھا، جہاں حشر ہونا ہے وہاں سب کو پیش کر دیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا،
آج کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں بدلہ انہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو وہ دنیا میں کام کرتے رہے. جو کام دنیا میں کیا انسان نے اسی کی ہی جزا و سزا ہوگی. عمل چاہے وہ اچھا کیا یا برا کیا، اس کے بدلے کا وہ دیں، اس کے مطابق جزا و سزا ہونی ہے. تو جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، دنیا میں اچھا کردار ادا کیا، تو ان کے لیے حکم ہوگا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. فرمایا کہ بے شک جنت والے اليوم آج کے دن کیا ہوں گے؟ فی شغل فاکہون، وہ بڑی دل لگی کر رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال، اس دن وہ اور ان کی بیویاں بہت ہی گھنے اور عمدہ سایوں میں ہوں گے. علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، جیسے بڑے بڑے صوفے لگے ہوئے ہوں اور لوگ بیٹھے ہوئے مزے سے گپے لگا رہے ہوں، تو وہ علی الارائک متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ان صوفوں کے اوپر، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، بڑے خوشی سے آپس میں گپے لگا رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں فاکہۃ، ہر طرح کے پھل ہوں گے. یعنی ان کے سامنے جہاں ان کی نشست گاہیں ہوں گی، جہاں صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سامنے ٹیبل پر غلمان اور اسی طرح حوریں، اور ان کے سامنے جو ہے وہ پھل لا کر پیش کریں گے کہ کھائیے. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور پھر اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے وہ ملے گا جو وہ مانگیں گے، جس کی چاہت ان کو ہوگی وہ سب حاضر کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور پھر آخر میں کھانے پینے سے تواضع کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا اظہار ہوگا. اپنے اس نور اور تجلی کے ذریعے سے ان بندوں کو خطاب کرے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی اور سلام دیا جائے گا، ان کو پیش کیا جائے گا. اور یہ قول ہوگا رب الرحیم کی طرف سے، اس پروردگار کی طرف سے جو کائنات کا رب اور مالک اور مہربان ہے، اس کی طرف سے پھر سلام ہوگا. اور سب لوگ اللہ کو دیکھیں گے، اہل جنت اللہ کو دیکھیں گے اور اس کے دیدار سے بہرہ ور ہوں گے. اور پھر وہ اللہ کا نور یا اللہ کی وہ تجلی جس کی کا انسان وہاں مشاہدہ کرے گا، اس کے نتیجے میں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت وہ بھول جائیں گے. سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی، سب سے بڑی نعمت اللہ کی اس نور اور تجلی کی وہ لذت، وہ کیف، وہ سرور ہوگا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کے نتیجے میں ہر نعمت ہی انہیں حقیر اور کم نظر آئے. یہ تو اہل جنت کے ساتھ ہے. اور جنہوں نے دنیا میں فساد کیا، ظلم کیا، بدماشیاں کی، ان کا کیا انجام ہوگا کل، اس پر آئندہ درس میں بیان کریں گے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب